سلطان محمد فاتح نے استنبول شہر میں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور ایک رومی انجینئر کو مسجد کی تعمیرات کی نگرانی کا کام سونپا۔ سلطان کے تعمیر کے حکم میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ مسجد کے میناروں کو سنگ مرمر سے بنایا جائے اور یہ مینار اتنے اونچے ہوں کہ مسجد عالی شان نظر آئے۔ سلطان محمد فاتح نے میناروں کی اونچائی کی ایک حد مقرر کی، لیکن انجینئر نے سلطان کو بتائے بغیر یا اس سے مشورہ کیے بغیر ان کی لمبائی کم کر دی۔ جب سلطان محمد فاتح نے سنا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس غصے کے عالم میں سلطان نے انجینئر کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ بعد میں سلطان محمد فاتح کو اس عمل پر بہت افسوس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انجینئر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر خاموش نہ رہا اور وہ استنبول کے قاضی کے پاس چلا گیا اور جا کر سلطان محمد فاتح پر مقدمہ کر دیا۔ قاضی صاحب نے بھی اس مقدمے کو قبول کرنے میں کوئی دیر نہ کی اور نہ ہی ہچکچاہٹ محسوس کی، بلکہ اس نے سلطان کے پاس ایک قاصد بھیج کر اسے بلوایا کہ سلطان بذات خود عدالت میں حاضر ہوں۔ سلطان نے بھی قاضی کی دعوت قبول کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کی۔ مقررہ دن پر سلطان دربار میں آئے اور بینچ پر بیٹھنے کے لیے جانے لگے۔ قاضی صاحب نے سلطان کو کہا کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے آپ بینچ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو مدعی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ رومی انجینئر نے اپنی شکایت دوبارہ دہرائی، قاضی نے سنی اور سلطان محمد فاتح نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ اب ساری عدالت قاضی صاحب کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی۔ تمام عیسائی بھی مسلمانوں کے فیصلے کے منتظر تھے۔ قاضی صاحب بولے، آپ نے اس انجینئر کا ہاتھ کاٹا ہے اور پھر اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا، لہٰذا شریعت اسلامیہ کے مطابق آپ کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ یہی عدالت کا فیصلہ ہے۔ رومی انجینئر اس فیصلے پر دہشت زدہ ہو گیا اور کانپ کر رہ گیا کہ قاضی صاحب کی اتنی ہمت اور اتنی جرأت جو سلطان عالم کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنا رہا ہے۔ رومی معمار کے ذہن میں تھا کہ کچھ مالی جرمانہ عائد کرے گا اور سلطان محمد فاتح عدالت میں آگے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور سزا کا حکم۔ رومی انجینئر نے جج سے کہا کہ وہ اپنا دعویٰ ترک کر رہا ہے۔ اتنے بڑے یا اتنے عظیم سلطان کے ہاتھ کٹوانا میرے فائدے کی بات نہیں ہے، مجھے بس مالی جرمانہ ادا کر دیا جائے۔ یہ تاریخ عثمانی کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ ہے جس میں سلطان خود کو مجرم مان کر سزا کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی تربیت کا ہی اثر تھا، اسلامی سیاست کی ہی پاکیزگی تھی۔ سلطان محمد فاتح ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح ایسے عظیم انسان تھے جن کی وفات پر پورے یورپ کے گرجا گھروں میں جشن منایا گیا۔ سلطان نہ صرف ایک بہترین سلطان تھے بلکہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ بعض علماء ان کو مجدد کا لقب بھی دیتے ہیں اور یہ سچ ہے، سلطان جب ایسے قابل ہوں تو قوم کے غیر مسلموں کا بھی سب سے مقدس مقام مسجد ہوتی